خبر فیک ہے اور شاہ صاحب بھی خیریت سے ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی خیریت سے ہیں۔ آج صبح اچانک مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کی اور فیملی کی کالز آنا شروع ہوئی کہ یہ شاہ صاحب کے بارے میں اس طرح کی غلط خبریں آ رہی ہیں، تو آپ چیک کریے۔ میں نے امیڈیٹلی جیل میں رابطہ کیا، جیل والوں نے کنفرم کیا، ڈپٹی صاحب جو ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، انہوں نے امیڈیٹلی جا کے شاہ صاحب کو، ڈاکٹر صاحبہ کو اور سب کو دیکھا اور دیکھ کے آ کے مطلع کیا کہ وہ بالکل خیریت ہے۔ یہ ایک کیمپین چل رہی ہے جس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے ایک وصیت، اور وصیت کے اندر انہوں نے ظاہر کیا کہ شاید ان کی صحت انتہائی خراب ہے جیل کے اندر، اور انہوں نے اپنی ایک وصیت بھجوائی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد کسی بھی شخص کی ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ، وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، محمود رشید صاحب اور ہمارے ورکرز سب موجود تھے۔ میرے جانب پر ان کو بتایا گیا کہ یہ کیمپین چل رہی ہے، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کی تردید کی اور انہوں نے مجھے امیڈیٹلی کہا کہ آپ دو طرح کا پیغام بھیجیے، اس طرح کی کوئی وصیت میں نے نہیں دی۔ دوسری بات، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو کوٹ لکھپت میں اس وقت موجود ہیں، جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو کہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر ہیں، سابق وزیر صحت بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک خبریں نہیں بلکہ طوفان اس وقت برپا ہوا ہے، اور وہ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انتقال کر گئی ہیں۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ بھی انتقال کر گئے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے ان کے حوالے سے اے آئی کی ویڈیوز بنا کر جو ہے چلائی جا رہی ہیں، ان کے خاندان کی کچھ ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں جس میں وہ بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے تو ان کا تعلق ہے ہی ہے، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد کے اس وقت یہ وکیل بھی ہیں، ان کا نام ہے رانا مدثر صاحب۔ بہت شکریہ رانا مدثر صاحب آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ ذرا عرض کر دیں کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی صاحب کے انتقال کی جھوٹ، یہ کیا خبریں ہیں؟ یہ کون خبریں چلا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے اور اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ کا شکریہ۔ اس طرح ہے کہ آج سے 3 دن پہلے ایک کیمپین سامنے آئی جو کہ پہلے مجھے لوگ پوسٹ کر رہے تھے، سینڈ کر رہے تھے کہ یہ ایک کیمپین چل رہی ہے جس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے ایک وصیت، اور وصیت کے اندر انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ شاید ان کی صحت انتہائی خراب ہے جیل کے اندر، اور انہوں نے اپنی ایک وصیت بھجوائی ہے۔ وہ میرے لیے حیران کن تھی، اس لیے کہ کیونکہ ان کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یا تو فیملی کے ذریعے آتا ہے، یا ان کا کوئی بھی پیغام جو ہے وہ میرے ذریعے وہ فیملی کو دیتے ہیں، یا کسی کو بھی بھجوانا ہوتا ہے تو دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی وصیت کی بات ہوتی تو وہ یقیناً یا تو میرے علم میں ہوتی یا پھر ان کی فیملی کے علم میں ہوتی۔ تو ہم دونوں سائیڈوں پہ بالکل کسی قسم کی کوئی ایسی خبر نہ تھی، اور نہ ہی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دے رکھی تھی یا وصیت کی کوئی بات۔ جو خبر چل رہی تھی رانا صاحب کے ڈاکٹر یاسمین نے وصیت کی ہے کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، کارکن سے، یہ جھوٹی خبر تھی، جھوٹا بیان تھا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں اسی کے بارے میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں جیل ٹرائل میں گیا، جو کہ کل گزر گئی ہے، تو وہ ایک ہفتے کے بعد کسی بھی شخص کی ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ، تو وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، محمود رشید صاحب اور ہمارے ورکرز سب موجود تھے۔ تو سب کے سامنے جب میرے جانب پر ان کو بتایا گیا کہ یہ کیمپین چل رہی ہے، تو وہ انہوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ اس طرح کی کیمپین جو ہے وہ کون چلا رہا ہے، اور وصیت نہ تو میں نے کبھی کی ہے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کی تردید کی اور انہوں نے مجھے امیڈیٹلی کہا کہ آپ دو طرح کا پیغام بھیجیے۔ پہلی بات کہ اس طرح کی کوئی وصیت میں نے نہیں دی، دوسری بات میں بالکل خیریت سے ہوں، اور تیسرا پیغام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اظہار ہمدردی کیا، جنہوں نے ان کی خرابی صحت کی خبر پر اظہار محبت کیا۔ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے آپ کو کہا کہ آپ باہر پیغام دیں کہ میں بالکل خیریت سے ہوں، یہ ذرا ریپیٹ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے، ایسے ہی تھا؟ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نے کہا کہ میں خیریت سے ہوں، اور وصیت کی بابت اگر کوئی میری انتہائی خرابی صحت کے بارے میں کوئی خبر چل رہی ہے تو اس کی تردید کریے اور سب لوگوں کا شکریہ ادا کریے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں بالکل جذبے کے ساتھ
اور ہمت کے ساتھ جیل میں ہوں، اور جیل کاٹنے کا ایک مقصد ہے کہ میں ایک اصول پہ کھڑی ہوں کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، ہمارے ملک کے اندر بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ مزید بہتر ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو جیل ہے وہ ایسے کیسوں میں ہے جو کہ سیاسی مقدمات ہیں، جن کے اوپر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور مجموعی طور پہ اب تک 8 کیسوں میں ان کو سیم گواہوں کی بنیاد پر سزا ہو چکی ہے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، ادھر ایک بڑی چیز اہم ہے، یہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کے کچھ پیجز بھی میں نے دیکھے، ادھر بھی یہ لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے گروپس ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ گروپس ہیں جو واٹس ایپ گروپ ہیں، اس کے اندر یہ خبر آئی کہ ڈاکٹر یاسمین ایسا اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، ہر بندے نے جانا، لیکن یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ وہ انتقال کر گئی ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کے اپنے پیجز اور اپنے گروپس میں بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل میں نے جیل سے باہر آ کے یہ پیغام ریکارڈ کروایا، اور ریکارڈ آن ایئر وہ ہوا میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ وہ خیریت سے ہیں۔ لیکن آج صبح میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ آج صبح اچانک مجھے صبح شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کی اور فیملی کی کالز آنا شروع ہوئی کہ یہ شاہ صاحب کے بارے میں اس طرح کی غلط خبریں آ رہی ہیں، تو آپ چیک کریے۔ میں نے امیڈیٹلی جیل میں رابطہ کیا، جیل والوں نے کنفرم کیا، ڈپٹی صاحب جو ہیں ڈپٹی سپرڈنٹ، انہوں نے امیڈیٹلی جا کے شاہ صاحب کو، ڈاکٹر صاحبہ کو اور سب کو دیکھا، اور دیکھ کے آ کے مطلع کیا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ اس کے بعد میں نے فیملیز کو بھی اور جو میڈیا کے لوگ تھے ان کو بھی، دوستوں کو بتایا کہ یہ خبر فیک ہے، اور شاہ صاحب بھی خیریت سے ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی خیریت سے ہیں۔ یہاں تک تو ایک بات آ گئی۔ اب بات جو آپ پوچھ رہے ہیں پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کچھ گروپس یا پیجز پہ، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک خبر پھیلتی ہے، کسی بڑے اکاؤنٹ پہ لگ جاتی ہے، 10 اکاؤنٹس پہ لگتی ہے، پھر 50 پہ، تو اس کے بعد وہ خبر اس طرح پھیلتی ہے کہ ہر شخص اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی تصدیق کرے۔ اب بات یہ ہے کہ تصدیق جو ہے، اب اگر میرے سے ایکسیس ہے تو شاید چند لوگوں کی ہوگی، فیملی سے ایکسیس ہے تو وہ چند لوگوں کی ہوگی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خبر آ رہی ہے تو شاید ایسی ہی ہوگی، تو وہ خبر جھوٹ کی طرح اس طرح پھیلتی ہے جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بہت سارے ایسے گروپس ہیں ان کے اندر بھی ایسی خبر شیئر ہوئی، لیکن اس کے بعد آپ کی وساطت سے آج میں پیغام بھیج رہا ہوں ہر فورم پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی خیریت سے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی خیریت سے ہیں۔ البتہ ان کے جو روزمرہ کی صحت کے مسائل ہیں، جو کہ گاہے بگاہے ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں اور ہم عدالت کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، اور عدالت میں جا کے ان کی بابت مختلف درخواستیں دے رکھی ہیں کہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ سب کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہیں اور سٹل انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، اور وہ وقت پہ ان کو ٹریٹمنٹ بھی نہیں دی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے استھما کے بہت پرانی مریضہ ہیں، تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے جو ڈاکٹرز نے ان کو اسپائن کی سرجری ریکمینڈ کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایکسرسائز نہیں کر پاتی جیل کے اندر رہ کے، اور نہ ہی ان کا علاج ہو رہا ہے۔ تو وہ جو پیدل چلنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ جب جیل میں گئی تھی تو وہ ریگولرلی واک کرتی تھی، سوئمنگ کرتی تھیں، اور اپنی علاج کراتی تھیں۔ تو جیل کے اندر وہ ساری سہولیات ختم ہونے کے بعد ان کی وہ جو واک تھی، 1000 قدم چل لیتی تھیں، وہ اب کم ہو کے وہ 50 قدم پہ آ گئی ہے۔ تو اب ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو امیڈیٹلی آپ ان کی سرجری نہیں کراتے اسپائن کی، تو ان کا یہ جو چلنا ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ 50 قدم بھی چلنا اب ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی بابت ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا، عدالت، معزز عدالت نے اس پہ آرڈر کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس پہ ہر طرح علاج کی طرف پیشرفت نہیں ہو سکی۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مہربانہ، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا، لازمی بات ہے پریشانی ہو جاتی ہے اس طرح کی خبریں سن کے، تو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے گھر والی فیملی یہاں پہ ہی ہیں کہ بیرون ملک ہیں، ان سے کوئی رابطہ ہو سکا آپ کا؟ ان کی اس وقت کیا کیفیت تھی جب یہ خبریں آئیں؟ تو یقیناً پریشانی کا عالم ہے، ان کے فیملی ساری نے، ان کے بیٹوں کی کالز، ان کے ذوالفقار بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، محمد بھائی ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں راشد صاحب ہیں، ان کی بیٹی ہیں میری بڑی بہن عائشہ صاحبہ ہیں، سبھی نے رابطہ کیا، سبھی پریشان ہیں، بلکہ سبھی ہم صبح جب اس کے بارے میں کنفرمیشن ہوئی کہ وہ سب خیریت سے ہیں، تو ہم صبح سے فون سن کے اور میڈیا اور لوگوں کو جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ خبر فیک ہے، لیکن اس کی یقیناً تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ معزز لوگ ہیں، جیل کے اندر ہیں۔ اگر بات کری جائے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی، تو انہوں نے اپنی ساری زندگی میں بہت کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے،
थैलेसीमिया पे जो काम किया, गिलगित बल्तिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाए, लोगों के हजारों की तादाद में वहां फ्री ऑपरेशंस करवाए, यहाँ पे करवाए, सैलाब आता है वो आगे बढ़ राणा चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और बतौर हेल्थ मिनिस्टर उनका जो सबसे बड़ा काम था वो कोविड के दौरान था, और अच्छा कोविड के राणा साथ साहब, ये साथ उनका जो बताइएगा, सबसे जब बड़ा इस तरह काम की था खबरें वो चली हेल्थ तो का था। पार्टी क़यादत में से किस किस ने रब्ता किया? क्योंकि आप उनके वकील हैं, लाजमी बात है, फैमिली का इस तरह ज़्यादातर रब्ता नहीं है क़यादत से, आपसे तो सबका रब्ता है क़यादत में जो इस वक्त मौजूदा लोग हैं, या तो किन किन के कॉल्स आए, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को शेयर कीजिएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्टी की क़यादत ने बिल्कुल राब्ता किया जी, राब्ता करके, जिसमें पार्टी के चेयरमैन हैं मौजूदा बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सुल्तान अकरम राजा साहब हैं, शेख वकास अकरम साहब हैं, और बाकी जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, असद कैसर साहब हैं, पार्टी के अंदर हैं, पार्टी से बाहर हैं, इवन यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी, चूंकि मेरे पास उनके कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहीं से नंबर लेके मेरे साथ रब्ता किया और मेरे से पूछा कि उनकी सेहत के बारे में तस्दीक करिए, और वो सेहत और जिंदगी के बारे में तस्दीक की, तो उसके बाद उन्होंने सुख का सांस लिया। और साथ साथ उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप भी यकीनन अपने अपने फोरम पे बात करिए और लोगों को बताइए कि ये खबर फेक है, क्योंकि इसके बाद एक अजीब सी कैफियत है पूरे मुल्क के अंदर, ऐसी खबर फैलने के बाद परेशानी का आलम है और हर जगह पे लोग परेशान हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कहा जाए तो बड़े तहकीक करने वाले लोग भी ऐसी खबरों पे यकीन करके तो उन्होंने अपने अकाउंट से ऐसी पोस्टें लगा रखी हैं। तो मेरा ख्याल अच्छा, है ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन कहीं से लॉन्च हुई है, कहाँ से हुई है इसकी तो तहकीक होनी चाहिए यकीनन, लेकिन जो आपके जरिए पैगाम है वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल खैरियत से हैं और जेल के अंदर मौजूद हैं। लास्ट पे एक कमेंट कर दीजिएगा राना मुदस्सिर साहब कि जो फैमिली है उनकी मुलाकात करवाई जाती है, कब कब करवाई जाती है, और फैमिली की यास्मीन राशिद साहिबा से और शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात कब लास्ट टाइम हुई है फैमिली से, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैंने जैसे अर्ज किया कि कल जेल ट्रायल था, मुकदमा नंबर 108 है थाना सरवर रोड का, उसका जेल ट्रायल था। तो जेल ट्रायल के दौरान कल फैमिली की मुलाकात हुई थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, मेरी भी और उनकी फैमिली की भी, और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब से भी उनकी फैमिली की भी मुलाकात हुई थी, मेरी भी हुई थी। एजाज शोएब साहब से भी उनकी फैमिली की मुलाकात हुई थी और मेरी भी हुई थी। आज भी जेल ट्रायल था 83 का, कोर्ट नंबर 3 जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की, लेकिन वो आज की समाअत कैंसिल होगी जज साहब की मसरूफियत की वजह से। तो आज भी मुलाकात यकीनन हो जाती, नहीं हो सकी उस जेल ट्रायल के कैंसिल होने की वजह से, पोस्टपोन हो गया। और फिर मैंने राब्ता किया जेल के अंदर, तो जेल से फिर जो पैगाम आया वो एक से ज्यादा बार मैंने राब्ता किया और उसकी तस्दीक की, और उसके बाद अब मैं आपकी वसातत से लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि वो खैरियत से हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना मुदस्सिर साहब आपका। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के वकील हैं, जेल ट्रायल में जाते हैं जहाँ पर कोट लखपत में जितने भी पीटीआई के जो रहनुमा थे अपनी सज़ा काट रहे हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो लोग जो कि सोशल मीडिया पे ये खबरें फैला रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो खबरें चला रहे हैं कि वो इंतकाल कर गए हैं, तो आप ये गुफ्तगू सुन लें उनके वकील क्या फरमा रहे हैं। तो बहरहाल सोशल मीडिया को इस तरह की चीज़ें करने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और हर बंदे को जब तक आप तहकीक पूरी ना कर लें, किसी ऐसे बंदे से बात ना कर लें जो खुद कोई पोजीशन पे हो, तो आगे बात ये नहीं फैलानी चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।